بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق اسد قریش قبیلہ سے ہے۔ سب سے پہلے جو خاتون حضور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قریش کے بہت سے اشراف کی طرف سے نکاح کے پیام آئے، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہ کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی مالدار خواتین میں سے تھیں اور اکثر لوگوں کو سامان تجارت دے کر بھیجا کرتی تھیں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ایسے افراد کو سامان تجارت دے کر بھیجا جائے جو نہایت ایماندار ہو اور منافع کا ٹھیک ٹھیک حساب کرے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اعلان نبوت سے قبل ہی صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا کہ اگر حضور علیہ السلام مناسب فرمائیں تو میرا مال تجارت لے کر جائیں اور جو نفع وہ اپنا پسند فرمائیں لے لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس پیغام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب سے مشورہ کیا اور پھر اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ اس تجارتی سفر میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام میسرہ اور ایک شخص خزیمہ شامل تھا۔ سفر کے منازل طے کرتے ہوئے بصرہ پہنچے اور اپنا مال فروخت کر کے دوسرے لوگوں سے دگنا منافع کمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے دیگر قافلہ والوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اب واپسی کا سفر مبارک شروع ہوا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا جب نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ بالا خانہ پر بیٹھی باہر کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دو فرشتے حضور علیہ السلام کے سر اقدس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی متاثر ہوئیں اور پھر جب ان کے غلام میسرہ نے اور خزیمہ نے اس سفر مبارک میں جو کچھ دیکھا اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا تو ان کی طبیعت عالیہ کا میلان حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے حضور نبی کریم علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کے اس پیغام کا ذکر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچاؤں سے کیا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد بن اسد کے پاس جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کروا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد زندہ نہیں تھے
بلکہ ان کے چاچا عمرو بن اسد تھے، جن کے پاس جناب ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر چچاؤں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور شہر کے معززین کے ہمراہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے، اور نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 برس اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ نکاح کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارنے لگے، اور اس مقصد کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو اس واقعہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک لرز رہا تھا۔ جب گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر کمبل ڈالا اور چہرہ مبارک پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کے بعد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حال بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام حال سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ غم نہ کھائیے، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے سامنے رسوا ہونے دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھائی ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی فرماتے ہیں، یتیموں کی دستگیری فرماتے اور امانت ادا فرماتے ہیں، بے کسوں اور مجبوروں کی امداد فرماتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، عبادت فرماتے، عیال کا بوجھ اٹھاتے، برائی سے اجتناب فرماتے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان باتوں سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی و اطمینان ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پروردگار عالم پر، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزوں پر ایمان لانے والوں میں سے پہلی خاتون تھیں، اور خواتین میں سے کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔